پروگرام نمبر 58۔ عزیز سامعین السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ 2 پروگراموں میں پہلے ہم نے سیکھا کہ خدا کے نبی یرمیہ نے اپنے ساتھی یہودیوں کو خبردار کیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی اور خدا کے کلام کو قبول نہ کیا تو خدا بابل کی فوجوں کو اسرائیل پر چڑھا لائے گا، جو شہر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور سارے ملک میں تباہی اور بربادی مچا دیں گے۔ تو زیادہ تر یہودیوں نے اس بری خبر کی اطلاع پا کر کوئی فکر و تردد نہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بابل کی فوج مشرق کی طرف سے حملہ آور ہوئی، یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ہیکل سلیمانی کو توڑا پھوڑا اور یہودیوں کو اسیر کر کے بابل میں لے گئے، جیسے کہ حضرت یرمیہ نبی نے نبوت کی تھی۔ چونکہ یہودیوں نے خدا کے نبی یرمیہ کی معرفت نازل ہوئے کلام کو نہ مانا، اس لیے وہ تتر بتر ہو گئے۔ لیکن کیا ان کی بے یقینی خدا کی وفاداری پر غالب آنے پائی؟ نہیں۔ یرمیہ نے یہودی اسیروں کو جو اپنے گناہ کے باعث بابل کی اسیری میں گئے تھے جو کہا، اسے ذرا سنیے۔ یرمیہ 29 باب میں یوں مرقوم ہے، رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کی خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ یرمیہ نبی نے یہودی اسیروں میں منادی کر کے کہا، تم نے تو خدا کو بھلا دیا مگر خدا تم کو نہیں بھولا۔ 70 برس کی اسیری کے بعد خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو ان کے باپ دادا کے علاقے میں واپس لائے۔ بابل کے اسیروں کو خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت یہی باتیں کی۔ سچ ہے کہ خدا وفادار اور وعدہ وفا ہے۔ خدا بھولا نہیں بلکہ ان کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد تھا جو اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا کہ تمہارے اور تمہاری نسل کے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ خدا اپنے اس وعدے کو بھی نہیں بھولا کہ وہ اپنا کلام اسرائیلیوں کے سپرد کرے گا اور وہ اس کلام کو تمام بنی آدم تک پہنچائیں گے۔ اپنے مطالعے کے دوران ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خدا نے یہودیوں میں سے نبی چنے، ان کے دلوں میں اپنا کلام ڈالا، انہوں نے لوگوں میں اس کلام کی منادی کی اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے اسے نبیوں سے لکھوایا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خدا پاک نے حضرت موسیٰ کے دل و دماغ میں توریت شریف ڈالی اور حضرت داؤد نبی کے دل میں زبور ڈالے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ خدا نے دوسرے یہودیوں مثلاً یشوع، سیمویل، سلیمان، یسایہ، یرمیہ اور دانیل کی معرفت اپنا پاک کلام لکھوایا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبیوں نے تمام صحیفوں میں یہ منادی کی کہ خدا نے ایک خوبصورت منصوبہ بنایا ہے کہ وہ اسرائیل امت کے وسیلے سے دنیا کے نجات دہندے کو دنیا کے گناہوں کے لیے دنیا میں بھیجے گا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا یہودیوں کو پھر یہودا کی سرزمین میں واپس لایا جہاں مسیح موعود یعنی دنیا کے نجات دہندے نے پیدا ہونا تھا۔ اس طرح دنیا کی نجات کا منصوبہ تکمیل کی طرف بڑھتا گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ 70 برس اسیری میں کاٹنے کے بعد اور یرمیہ نبی کی نبوت کے عین مطابق یہودی دوبارہ یروشلم میں آئے۔ بائبل مقدس کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اب بابل کے علاقے کو فارس کہا جانے لگا، کیونکہ فارس نے بابل کو فتح کر لیا تھا۔ عزرا کی کتاب کے پہلے باب میں خدا کا کلام بتاتا ہے، اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کو ابھارا، سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں،
اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے، علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں، چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور معاشی اور قیمتی اشیاء سے ان کی مدد کی۔ اور خورس بادشاہ نے بھی خدا کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکت نصر یروشلم سے لے گیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ کیا خدا نے بہت پہلے اپنے نبی یرمیہ کی زبان سے جو نبوت کی باتیں کہیں انہیں پورا کیا؟ یقیناً اس نے انہیں پورا کیا۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے بابل کے بادشاہ کے ہاتھ سے یرمیہ نبی کی نبوت کے عین مطابق یروشلم شہر کو تباہ کروایا اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کروایا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارس کے بادشاہ خورش نے حکم دیا کہ جو یہودی یروشلم جانا چاہیں وہ چلے جائیں تاکہ وہاں جا کر خدا کی ہیکل کو پھر سے بنائیں اور شہر یروشلم کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اور یہ پھر یرمیہ نبی کی نبوت کے عین مطابق ہوا۔ اور خدا سچ مچ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ زمانوں اور موسموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ جو کچھ کہے گا ہو جائے گا۔ سلیمان نبی نے یوں لکھا ہے، بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے پانی کے نالوں کے مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ خدا کا کلام آگے بیان کرتا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت فارس سے روانہ ہوئی اور یہودا کے شہر یروشلم تک سفر کرتے ہوئے پہنچ گئی۔ زربابل نامی ایک یہودی اس جماعت کا سردار تھا۔ جب وہ یروشلم پہنچے تو یہ دیکھ کر انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ سارے کا سارا شہر کھنڈر بنا ہوا ہے اور وہ ہیکل جو سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی تھی وہ بھی کھنڈر بنی پڑی ہے، کیونکہ وہاں پتھر کے ٹکڑوں اور خاک کے ڈیروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ پھر خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ جس مقام پر خدا کی ہیکل کھڑی تھی اسی مقام پر یہودیوں نے سب سے پہلے ایک میٹنگ کی اور وہیں پر انہوں نے دوبارہ قربان گاہ بنائی اور کچھ جانوروں کی قربانی چڑھائی۔ وہاں انہوں نے خدا کا شکر کیا اور اس کی تعریف کی کہ اس نے 70 برس تک ان کو بابل میں اور فارس میں سلامتی سے سنبھالے رکھا اور پھر سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے وطن میں واپس پہنچایا۔ خدا اس یہودی جماعت کے ساتھ تھا تاکہ وہ ان کا سہارا اور چارہ بنے اور انہیں قوت بخشے، کیونکہ بہت ساری آزمائشوں کے بعد اور کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ خدا کے گھر کو پھر تعمیر کرنے کے لائق ٹھہرے، یروشلم شہر کو پھر بسانے اور اس کے چوگرد حفاظتی دیواریں اٹھانے کے قابل بنے۔ شاید کچھ لوگ سوال کریں کہ یروشلم میں یہودیوں کی واپسی کی کہانی کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دوستو، یہودیوں کی اپنے وطن واپسی بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہودا کا یہ علاقہ جو فلسطین کا جنوبی حصہ تھا، یہی وہ سرزمین تھی جہاں مسیح موعود کی پیدائش ہونا قرار پائی گئی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ یہودی یہودا کے علاقے میں واپس آتے تاکہ دنیا کا نجات دہندہ یعنی آپ سب کا منجی وہاں پیدا ہوتا۔ جب یہودی یروشلم میں واپس آئے تو اس خدائے پاک نے زکریا کے نام سے ایک نبی مہیا کیا۔ یہ زکریا نبی وہ زکریا نہیں جو حضرت یوحنا یعنی قرآنی نام حضرت یحییٰ کا باپ تھا۔ خدا نے زکریا نبی کو بھیجا تاکہ وہ یہودیوں کے ایمان کو جو وہ خدا پر رکھتے تھے مضبوط کرے اور انہیں یقین دلائے کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ زکریا کے ذمے ایک بڑا اہم پیغام تھا جو اس نے یہودیوں کو دینا تھا۔ اب وہ وقت نزدیک آتا جا رہا تھا جس میں خدا نے مسیح کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ نجات دہندے کو دنیا میں آنے کے لیے اب صرف 500 سال باقی رہ گئے تھے۔ اب ہم زکریا کا الہام سنیں گے۔ زکریا کے صحیفے کے پہلے باب میں یوں بیان ہوا ہے، خداوند کا کلام زکریا بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا، تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے بآواز بلند کہا، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الافواج نے اپنے ارادے کے مطابق ہماری عادت اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ کیا آپ نے زکریا نبی کی زبان سے یہودیوں کو آگاہ کرنے والی آواز سنی؟ زکریا نبی نے ان کو کہا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا، تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو۔ خدا یہودیوں کے باپ دادا سے ناراض کیوں تھا؟ خدا اس لیے ناراض تھا کیونکہ وہ نبیوں کی معرفت آنے والے خدا کے کلام کو قبول نہ کرتے تھے،
اسی وجہ سے خدا نے ان یہودیوں کو بابل کی اسیرے میں کر دیا۔ ان کے باپ دادا ویسے تو بڑے مذہبی بنے پھرتے تھے، مگر خدا ان سے خوش نہ تھا، کیونکہ وہ نبیوں کی باتوں کو نہ مانتے تھے۔ اسی زمانے کے لوگ بالکل آج کل کے لوگوں کی طرح تھے، جو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ حقیقت میں نبیوں کو نہیں مانتے، کیونکہ نبیوں کی معرفت جو خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا مذہب سے تو رشتہ ہے، لیکن ان کا خدا کے ساتھ کوئی شخصی رشتہ نہیں۔ یہودیوں کے زیادہ تر باپ دادا ایسے ہی تھے، وہ نبیوں کی باتوں کی کوئی قدر نہ کرتے تھے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے تو خدا کی عزت کرتے تھے، مگر ان کے دل خدا کے کلام کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ اس لیے خدا نے اپنے نبی زکریا کو بھیجا تاکہ وہ یہودیوں کو خبردار کر دے، تاکہ وہ اپنے باپ دادا کی طرح نہ ہوں، جو اپنے ہونٹوں سے صرف خدا 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 کہتے پھرے، مگر خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان کو جو کلام پہنچایا وہ اس کلام کا انکار کرتے رہے۔ زکریا نے یہودیوں کو خبردار کر کے نجات دہندے کی آمد کی خوشخبری دینا شروع کر دی۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم زکریا نبی کی کتاب کا باریکی سے مطالعہ کر سکیں، البتہ چند اہم پیغامات ضرور دیکھتے چلیں گے۔ زکریا کی کتاب کے 9ویں باب میں زکریا نبی نے نبوت کی ہے کہ مسیح یروشلم میں داخل ہوگا اور گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ اس نے کہا، اے بنت صہیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ زکریا نے 11ویں باب میں اہم نبوت لکھی ہے، جس کا تفصیلی مطالعہ کرنا ہمارے لیے ٹائم کی کمی کے باعث ممکن نہیں۔ زکریا کی نبوت کا ایک اہم واقعہ یوں تھا کہ مسیح کو چاندی کے 30 سکوں میں بیچا جائے گا۔ زکریا نبی نے کہا، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے، اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ زکریا نے نبوت کرتے ہوئے کہا کہ یہودی نہ صرف اسے بیچ ڈالیں گے بلکہ اسے قتل بھی کریں گے۔ اس نے کہا، خداوند فرماتا ہے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں، تو وہ جواب دے گا، یہ وہ زخم ہیں جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے۔ زکریا نبی نے نبوت کی کہ مسیح کے ہاتھوں کو زخمی کیا جائے گا۔ اس کو یہ زخم کہاں سے لگیں گے؟ اس کے یہودی بھائی رومیوں کو اکسائیں گے کہ وہ اسے صلیب دیں، پھر رومی اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا کر اسے صلیب پر چڑھا دیں گے۔ اس کے بعد وہ اس کے پہلو میں بھالا مار کر اسے چھید ڈالیں گے۔ ہر ایک واقعہ بالکل اسی طرح رونما ہوا جس طرح حضرت زکریا نبی نے نبوت کی تھی۔ زکریا نبی کی نبوت داؤد نبی کی نبوت کے عین مطابق تھی، جو اس نے کئی 100 سال پہلے کی تھی۔ داؤد نبی نے زبور کی کتاب میں مسیح کی بابت لکھا، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ دوستو، خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ مسیح کی صلیبی موت اس نجات کے منصوبے کا بڑا اہم حصہ ہے جو خدا نے بہت پہلے گناہ گاروں کی گناہ سے رہائی کے لیے بنایا تھا، تاکہ بنی آدم گناہ کی سزا سے بری ہو جائیں۔ مسیح جو گناہ سے واقف نہ تھا، وہ گناہ گاروں کے لیے دکھ میں پڑا اور صلیبی موت گوارا کی۔ خدا نے سب نبیوں سے یہی پیغام دیا۔ کیا آپ کی سمجھ میں یہ ساری بات آئی ہے یا نہیں؟ مسیح کی بابت مسیح کی پیدائش سے 500 سال پہلے زکریا نے جو نبوت کی، کیا آپ کی سمجھ میں آئی؟ کیا آپ نبیوں کے پیغام کو واقعی مان گئے ہیں کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور مرے گا اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہوگا؟ مسیح گناہوں کی معافی دے گا، اور جو مسیح پر ایمان لائیں گے وہ انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ کیا آپ کا اس پر ایمان ہے؟ کیا آپ نبیوں پر اور نبیوں کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں؟ اعمال کی کتاب 26ویں باب کا مطالعہ کیجیے۔ یا آپ یہودیوں کی طرح ہیں
جو زبان سے نبیوں کی عزت کرتے مگر ان کے پیغام کو قبول نہیں کرتے۔ نبیوں کے پیغام کے متعلق خدا کا کلام منادی کرتا ہے کہ نبوتوں کی حقارت نہ کرو۔ پطرس رسول کے دوسرے خط اس کے پہلے باب میں یوں مرقوم ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پھو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ پھر اعمال کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 27ویں آیت کہتی ہے، کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے؟ عزیز سامعین، آپ کا شکریہ۔ اگر خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم اس نبی کا پیغام سنیں گے جس نے مسیح کی آمد سے پہلے صحائف انبیاء کی آخری کتاب میں اپنی نبوت کی باتیں لکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔